أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى واللعن على أعدائهم الأشقياء أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الأكمل والأعلى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. عزیزان محترم، سورہ مائدہ کی یہ مشہور آیت ولایت جس کے ذیل میں گفتگو مسلسل ہے، کہ جس میں خالق دو عالم کا یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بس اللہ اور اس کا رسول اور وہ صاحبان ایمان جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ تمہارے لیے ولی و سرپرست ہیں۔ یہ ہے آیت کا ترجمہ، اور اس کے ضمن میں جو موضوع انتخاب کیا گیا وہ ولی اور ولایت ہے۔ اور آج اس سلسلے کی یہ 7ویں گفتگو ہے۔ کل تک کی گفتگو ولایت کے مثبت پہلو اور اس کی اقسام پر ہو رہی تھی، کہ جس میں بیان کیا گیا پہلے مرحلے ولایت تقسیم ہوتی ہے دو قسموں کی طرف، ایک ولایت منفی ہے اور ایک ولایت مثبت ہے۔ منفی ولایت کہ جس سے مالک نے روکا ہے، منع کیا ہے، مثبت ولایت کہ جس ولایت کا حکم دیا ہے۔ اور اس ولایت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ولایت تشریعی ہے اور ایک ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تشریعی یعنی بیان شریعت میں صاحب اختیار ہونا، احکام الہی کو بیان کرنے میں اختیار رکھنا۔ سب سے پہلے مرحلے میں خود اللہ ولی ہے، جیسا کہ آیت نے بیان کیا، اور یہ اللہ کی ولایت کسی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ذاتی ہے، بالرسالہ ہے۔ اللہ کو کسی نے ولی نہیں بنایا بلکہ اللہ خود سے ولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہمارا مالک ہے، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ پالنے والا ہے، اس لیے کہ وہ مدبر عالم ہے۔ اس کو حق ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اختیار رکھے، شریعت میں بھی اور تکوین میں بھی۔ پہلے مرحلے میں اس کی ولایت ذاتی ہے، شاید میں نے کل مثال دی تھی یا نہیں
مجھے یاد نہیں ہے، بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، ولایت تشریعی کہ جہاں پر مولا علیہ کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے مولا کے سامنے چون و چرا کرے، اگر مولا حکم دے دے تو صرف مولا علیہ کی ذمہ داری ہے آمنا و صدقنا کہنا۔ اس کی مثال مثلاً باپ بیٹی سے کہے اے میری لال ذرا چمچ دھو کر لاؤ یا کوئی برتن دھو کے لاؤ، بیٹی کہے کیوں؟ تو باپ کہے گا اس لیے کہ ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم تم پر ولایت رکھتے ہیں، تمہیں چون و چرا کی تمہارے لیے حق نہیں ہے، تمہیں اختیار نہیں ہے، جیسا باپ کہے ویسا کرو۔ ہاں اگر شریعت کی مخالفت پر کہہ رہا ہے وہ الگ منزل ہے، اس پر احکام لاگو ہوں گے، میری بحث نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں میں بچوں کے لیے ولایت کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جہاں پر چون و چرا کی گنجائش نہ ہو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اور پہلے مرحلے میں مولا کی ولایت ذاتی ہے، کون مولا؟ اللہ مولا۔ لیکن ایک ٹیکنیکل پرابلم یا مجبوری یہ ہے، اللہ کی ولایت کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ کل یہاں تک گفتگو میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، اللہ کی ولایت کا اظہار ہو تو کیسے ہو؟ اللہ وہ ہے کہ جو نہ دکھائی دیتا ہے، نہ سنائی دیتا ہے، نہ ہماری کسی حص میں آتا ہے۔ اب اللہ ہم پر اختیار رکھے، اس اختیار کا اظہار کرے تو کیسے کرے؟ کوئی واسطہ ہونا چاہیے، کوئی وسیلہ ہونا چاہیے، کوئی درمیان میں ایسا فیض ہو، واسطہ فیض الہی بنے۔ تو اس واسطہ فیض الہی کا نام کیا ہے؟ کہ اسے نبوت کہتے ہیں، اسے رسالت کہتے ہیں، اور اسے امامت کہتے ہیں۔ ہم اللہ سے براہ راست احکام کو لے نہیں سکتے چونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ ہمیں براہ راست کوئی حکم دے نہیں سکتا چونکہ ہم میں صلاحیت نہیں ہے۔ تو درمیان میں ایک واسطہ قرار پایا کہ جس کو نبی اور رسول کہا گیا۔ ذرا سوچئے، اللہ اپنا احکام بغیر واسطے کے ہم تک نہیں پہنچا سکتا، تو ہم اپنے پیغام کو خدا تک بغیر واسطے کے کیسے پہنچائیں گے؟ ایک دربار پڑے محمد۔ تو لہذا پروردگار نے ایک قانون بنایا، قانون جسے دین کہتے ہیں، جسے شریعت کہتے ہیں، یہ اس لیے بنایا ہے تاکہ تم باکمال ہو جاؤ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ اس قانون کو سمجھانے والے ہم بھیجیں گے، اس قانون کو بتانے والے ہم بھیجیں گے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم لیبین لهم، قرآن کی آیت ہے۔ ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا رسولوں میں سے مگر یہ کہ وہ انہی کی جس قوم پر آیا ہے اس قوم کی زبان میں گفتگو کرتا ہے۔ کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ وہ تمہاری قوم کے لیے بیان کرے۔ کیا بیان کرے؟ کہ احکام الہی کو بیان کرے، اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے اسے بیان کرے۔ حکم الہی کو اللہ سے لے کر لوگوں تک پہنچانا یہ نبی کی ذمہ داری ہے، یہ رسول کی ذمہ داری ہے۔ ادھر سے ادھر پیغام لانا یہ نبی اور رسول کی ذمہ داری ہے۔ یہ تمہاری ہی زبان میں گفتگو کرے گا، ہم نے تمہاری ہی زبان میں اسے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لیبین لهم، تاکہ یہ تمہیں بیان کرے۔ تو نبی اور رسول کی ذمہ داری فقط بیان کرنا ہے، امام کی ذمہ داری بیان کرنا نہیں ہے۔ بیان تو نبی کر گئے، بیان تو رسول کر گئے،
اور یہ سلسلہ آدم سے شروع ہوا، آدم سے لے کر خاتم تک اپنے اپنے اعتبار سے پیغام الہی کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ آدم جاؤ، جا کر کے لوگوں کو ہمارا حکم بتاؤ، لوگوں کو بتاؤ کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ آدم آئے، آ کر کے پیغام الہی کو پہنچایا، اپنی ذمہ داری انجام دی۔ آدم چلے گئے، نوح آئے، نوح نے اپنی ذمہ داری کو پہنچایا، اور جتنا قانون بڑھتا چلا گیا، اب لوگ اس قابل ہو گئے ہیں کہ ان پر شریعت نازل ہو۔ توجہ چاہیے، اب لوگ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کے لیے کوئی صحیفہ نازل ہو تو اب ہم شریعت بھی بھیجیں گے، ہم صحیفہ بھی بھیجیں گے۔ سلسلہ بڑھتے بڑھتے پیغمبر تک پہنچا، اور دین اور شریعت اپنے کمال کی منزل پر پہنچی۔ پیغمبر یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلسلہ نبوت و رسالت پیغمبر تک پہنچا تو سلسلہ نبوت و رسالت کمال کی منزل پر پہنچی۔ کمال کی منزل پر پہنچی یعنی کیا؟ یعنی جتنے احکام آنے تھے وہ سب آ گئے۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ جو حلال محمد نے کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو حرام محمد نے کر دیا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب کوئی حلال کو حرام نہیں کر سکتا، اب کوئی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ اب بات پیغمبر، اگر کوئی کہے کہ پیغمبر کے زمانے میں تو حلال تھی لیکن میں اسے حرام کر رہا ہوں، تو پھر وہ اپنا حال خود ہی بتا رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک سلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام کو ادھر سے لے ادھر پہنچائے۔ امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ امام کی ذمہ داری ادھر سے ادھر لانا نہیں ہے، امام کی ذمہ داری ادھر سے ادھر لے جانا ہے۔ ادھر سے ادھر احکام آ گئے، پیغام الہی آ گیا، دین آ گیا، شریعت آ گئی۔ اب ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ ادھر سے حکم الہی آیا ہے، ادھر سے ادھر کیا جائے گا؟ کہ حکم الہی پر عمل کرنے والے کو امام اس کا ہاتھ پکڑ کے ادھر سے ادھر لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ ایک ہی شخص نبی بھی ہو، رسول بھی ہو، امام بھی ہو، لیکن جب نبی ہے تو بعنوان نبی عمل کو انجام دے گا اور اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا۔ جب رسول ہے تو رسول کے عنوان سے اپنی ذمہ داری کو انجام دے گا، اور لیکن جب امام ہے تو امام کی ذمہ داری کو انجام دے گا۔ ایک ہی وقت میں کبھی دین کے پیغام کو پہنچائے گا تو نبی ہے، اور جب اسی وقت دین کے پیغام کو بتائے گا تو امام ہے۔ جب شریعت کو بیان کرے گا تو نبی یا رسول ہے، جب شریعت پر عمل کرنے والے کو منزل تک پہنچائے گا تو امام ہے۔ میرے عزیزوں، جس طریقے سے جناب ابراہیم نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں، جیسے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ یعنی جب پیغام الہی کو پہنچا رہے ہیں تو اس وقت نبی ہیں، اور جب پیغام الہی کو بچا رہے ہیں تو امام ہیں۔ لیکن جب پیغام الہی سارے کے سارے پہنچ گئے تو پیغمبر پر نبوت ختم ہو گئی۔ سلسلہ نبوت پیغمبر پر اس لیے رک رہا ہے کہ پیغام سارے آ چکے، اب کوئی نیا پیغام نہیں آئے گا، تو سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، سلسلہ امامت باقی رہے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغام آ گیا،
ایک سلوات پڑھے محمد اور لیکن یہاں پر ایک شبہ یاد کیا جاتا ہے اور بچوں کے ذہن میں آتا بھی ہے کہ ہم مولائے کائنات کو پیغمبر جیسا نہیں مانتے. توجہ داتا, ہم مولائے کائنات کو پیغمبر جیسا نہیں مانتے بلکہ ہم مولائے کائنات کو نفس پیغمبر مانتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ رسول تو نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, امام بھی ہیں. اگر مولائے کائنات جان کے پیغمبر ہیں کہ ہیں, اگر مولائے کائنات نفس پیغمبر ہیں کہ ہیں, تو پھر نبی کیوں نہیں ہے, رسول کیوں نہیں ہے, سلسلہ نبوت پیغمبر پر کیوں رکا؟ سوال صحیح ہے غلط ہے؟ بھائی مولا کو بھی نبی ہونا چاہیے تھا, مولا کو بھی رسول ہونا چاہیے تھا تاکہ نفس پیغمبر اطلاق آتا. آپ بتائیے سوال صحیح ہے غلط ہے؟ سوال غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ دین, بھائی نبی کسے کہتے ہیں؟ کہ نبی پیغام الہی کو پہنچانے والا, رسول پیغام الہی کو لانے والا. تو جب سارے پیغام آ گئے تو اب ضرورت نہیں ہے, لیکن جو امامت کا عہدہ سب سے بڑا عہدہ ہے وہ رسول کے پاس ہے, وہی عہدہ علی کے پاس بھی ہے. ایک تلوار پڑھے محمد علیہ محمد. اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھے کہ میں خطابت کر رہا ہوں, نہیں, بلکہ حدیث نے بھی کہا اور قرآن کی آیت نے بھی آواز دی. حدیث نے کیا کہا؟ پتہ نہیں یہ بات میں نے کہی ہے کہ نہیں کہی ہے, لیکن حقیقت ایسی ہی ہے. ہم بچپن سے کچھ کلمات کو سنتے سنتے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا, اس کی افادیت کا احساس نہیں ہوتا. تو بچپن سے سنتے آتے ہیں اول ہونا محمد, اوسط ہونا محمد, آخر ہونا محمد, بالکل ہونا محمد. صلوات علی محمد وعلیہ. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. کیا کہا کہ ہمارا اول محمد جیسا ہے, کہ نہیں, ہمارا اول محمد ہے, ہمارا اوسط محمد جیسا نہیں ہے, ہمارا اوسط بھی محمد ہے, ہمارا آخر بھی محمد ہے, ہم سب کے سب محمد ہیں. یعنی کیا مطلب کہ سب کے سب محمد ہیں؟ یعنی جو کیفیات, جو کمالات, جو جلوے, جو صفات ذات پیغمبر میں پائی جاتی ہیں, وہ ساری کیفیات, وہ سارے جلوے, وہ سارے کمالات ان بارہ میں پائے جاتے ہیں. یعنی سرے منہ پیغمبر میں اور بارہ میں کوئی فرق نہیں. سمٹے تو محمد ایک, پھیلے تو 14. ایک تلوار پڑھے محمد اور محمد. لیکن لوگ اعتراض کر سکتے ہیں, اعتراض کرتے بھی ہیں. جہاں کئی بات سمجھ میں نہ آئے تو سب سے بہترین اعتراض اور سب سے بہترین نسخہ یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے. کچھ نہ ملے تو یہ کہہ دو کہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں روایت ضعیف ہے, جبکہ نہیں ہے, معتبر روایت ہے, لیکن مان لیتے ہیں. لیکن آیت کا کیا کریں گے آپ؟ اور آیت بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور آپ پر بھروسہ کرتا ہوں, یہ آیت سب کو یاد ہو. اب اگر یاد نہ ہو تو میں تلوار پڑھے محمد وعلیہ محمد. تقریباً آیت یاد نہ ہو تو لیکن مفہوم تو یاد ہی ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی افادیت کو نہیں سمجھا. آیت نے کیا کہا؟ آیت نے کیا کہا اس کو جانتے ہیں.
فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، لاؤ اپنے بچوں کو، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، لاؤ تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ۔ ترجمہ کریں آپ کیا کریں گے؟ ترجمہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن آج تک ہم نے اس کو سمجھا نہیں۔ لاؤ تم اپنے نفسوں کو، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ اچھا عربی لغت میں جو پہلے الفاظ استعمال ہوئے اس طرح کا لفظ نہیں تھا۔ بچوں کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابناءنا۔ عورتوں کے لیے کیا کہا؟ نساءنا۔ عورت کا اپوزٹ کیا ہے؟ مرد۔ تو مرد کے لیے عربی لغت میں لفظ نہ تھی، کیا تھی؟ کا رجل۔ تو پیغمبر نے کیوں نہیں کہا رجالنا و رجالکم؟ بھائی کہتے رجالنا و رجالکم، جیسے کہا کہ تم اپنے بچوں کو لاؤ، ہم اپنے بچوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ بچوں کے لیے لفظ استعمال کیا، عورتوں کے لیے لفظ استعمال کیا، لیکن جب مرد کی بات آئی تو رجل کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ کہا انفسنا وانفسکم۔ میرے عزیز ہو، اگر عربی لغت میں لفظ نہ ہو اور نہ کہی جائے تو مجبوری ہے۔ بھائی لغت میں لفظ نہیں ہے تو کہے کیسے؟ لیکن اگر لفظ ہو اور نہ کہی جائے تو مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے۔ ایک تلوار پڑے محمد وآل محمد۔ لفظ ہے لیکن نہیں کہہ رہے، اس کے معنی یہ ہے کہ مجبوری نہیں ہے، مصلحت ہے، اور کہہ رہے ہیں انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ کون ہے کہ جو اپنے نفس سے اپنے آپ کو جدا کرے؟ کوئی ہے؟ کوئی آیت اللہ اٹھے، کوئی مولوی اٹھے، کوئی خطیب اٹھے، کوئی ڈاکٹر اٹھے، کوئی انجینئر اٹھے اور کہے کہ میں الگ ہوں اور میرا نفس الگ ہے؟ یعنی جب آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو لا رہا ہوں تو اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی میں خود آ رہا ہوں۔ اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی کوئی ہے جو نیکسٹ ٹو محمد۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ کوئی ہے کہ جو جان محمد بنے، کوئی ہے کہ جو نفس محمد بنے، کوئی ہے کہ جو روح محمد بنے، یعنی محمد بنے۔ یعنی ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، یعنی ہم خود آ رہے ہیں۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، جب تک نفس پیغمبر موجود ہے تو جگہ خالی کب ہوئی ہے کہ کسی کو بعد پیغمبر لا کے بٹھایا جائے؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ انفسنا وانفسکم۔ وقت اتنی جلدی گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور اتنا محدود وقت ہے کہ انسان کیا بیان کرے اور کیا بیان نہ کرے، لیکن بہرحال جتنا ہو سکتا ہے اپنے جوانوں کے لیے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو انفسنا وانفسکم، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ تو جب تک نفس پیغمبر موجود ہے، یعنی نفس پیغمبر فقط مولائے کائنات نہیں، 12 کے 12 نفس پیغمبر ہیں۔ جب تک نفس پیغمبر موجود ہو تو کسی جان نشین کی ضرورت نہیں ہے، ان میں اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور اعتراض کا جواب دوں۔ میرے عزیزو، اکثر ہم سے کہا جاتا ہے آپ علی کی فضیلتیں بہت بیان کرتے ہیں لیکن پیغمبر کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ ارے بھائی، جتنی فضیلتیں علی کی ہیں
بعنوان پیغمبر دیتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والا. کوئی فرق نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اگر آپ لوگوں کے پاس وقت ہو کہ ہے وقت، رہبر معظم کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان. 250 سالہ انسان یعنی بعد پیغمبر سن 11 ہجری سے لے کر غیبت تک کے زمانے میں امامت جو سفر کر رہی ہے یہ ایک ہی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے زمانہ فرق کر رہا ہے، زمانہ مختلف ہے، زمانے کے اعتبار سے تدبیر ادب ہو وہ الگ منزل ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حسن کچھ اور کر رہے ہیں حسین کچھ اور کر رہے ہیں. نہیں، اگر حسن حسین کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا، اور اگر امام حسین امام حسن کی جگہ ہوتے تو وہی کرتے جو امام حسن نے کیا ہے. یہ پیغمبر بیان کر، یہ رہبر بیان کر رہے ہیں اپنی کتاب علیہ السلام میں جا کر کے انسان دیکھے یہ ایک ہی انسان ہے، مولا کائنات سے لے کر حجت آخر تک. صلوات پڑھے محمد والے. چونکہ ولایت کو نہیں سمجھا، چونکہ ولایت کی معرفت نہیں تھی، تو لکھنے والا بدبخت لکھتا ہے کہ ایک بھائی صلح پسند تھا اور ایک بھائی جنگجو تھا، تو لہذا چونکہ وہ صلح پسند تھا تو اس نے صلح کی. چونکہ ایک جنگجو تھا جنگ پسند تھا تو اس نے جنگ کی. وہ لکھنے والے ذرا جملے کو سمجھ کے بول. جنگ کی نہیں گئی ہے، تو چاہتا ہوں امام حسن نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسن نے صلح نہیں کی ہے، بلکہ امام حسن سے صلح کی گئی ہے. امام حسین نے جنگ نہیں کی ہے، امام حسین سے جنگ کی گئی ہے. تمہارا جملہ غلط ہے، لیکن بہرحال مان لیتے ہیں جنگ کی، لیکن امام حسن نے صلح کی تو کس سے کی؟ کس سے صلح کی ہے؟ آپ کو معلوم ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ممبر سے نام لیا جائے. امام حسین نے جنگ کس سے کی یہ بھی آپ کو پتا ہے. امام حسن تب دنیا سے گئے. یہ بھی ایک مشکل ہے. جو شناختی کارڈ کی معرفت ہمیں ہونی چاہیے وہ تک ہمیں معرفت نہیں. امام حسن کی شہادت کس ہجری میں ہوئی؟ سن 50 ہجری میں. معاویہ دنیا سے کب گیا؟ سن 60 ہجری میں. ان 10 سالوں میں امام حسین کا کوئی جنگی اقدام دکھا دی گئی. یعنی جس سے میرے بھائی نے صلح کی تھی اس صلح پر میں 10 سال باقی رہا. یعنی جس سے میرے بھائی نے صلح کی اس سے میں نے بھی صلح کی ہے. معاویہ نے شرائط کو توڑا وہ الگ منزل. امام نے جنگ کس سے کی؟ یزید سے. تو جس سے میں جنگ کر رہا ہوں اس سے میرا بھائی بھی برسرے پیکار ہے. نہیں، میری بات واضح نہیں ہوئی. میں ایک قرآن کی آیت پڑھوں گا تاکہ بات بچوں تک پہنچ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. قرآن کی آیت ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پا سکتے. سنت الہی بدلتی نہیں ہے. پروردگار کی جو سنت ہے اس میں تبدیلی نہیں ہوتی. پروردگار تیری سنت میں تبدیلی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نہیں ہوتی. جناب ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے سے نمرود اور نمرودیت نے پھینکا. کہاں پھینکا؟ کہ آگ میں. اتنی آگ میں کہ
کہ اگر پرندہ اوپر سے گزر جائے تو جل کے راکھ ہو جائے، لیکن جب منجنیق کے ذریعے سے جناب ابراہیم کو پھینکا تو جلے کہ نہیں جلے، آگ گلزار ہو گئی۔ اتنی آگ جمع کی ایک بندے کے لیے، لیکن وہ آگ بھی جلا نہیں پائی۔ یہ واقعہ سن لیا آپ نے؟ ادھر فرعون کو کسی نے کہا ایک بیٹا، ایک بچہ آنے والا ہے جو تمہارے تختے کو الٹ دے گا۔ اچھا، اتنا ڈر گیا جو انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگا رہا تھا، اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہونے پایا۔ اچھا، پروردگار نے کہا کہ تو ہمارے خدائی کو چیلنج کر رہا ہے، ہم اپنے بندے کو تیری آغوش میں نہ پلوا دیں تو ہمیں خدا نہ کہنا۔ آئے صندوق سے ہوتے ہوئے موسیٰ کے پاس، یہ وہی بچہ تو نہیں ہے کہ جو ہمارے تختے کو الٹ دے گا؟ کیا امتحان لے لو، پتہ چل جائے گا۔ اگر نبی ہوا، توجہ جانتا ہوں، اگر نبی ہوا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ نبی ہے۔ کیسے امتحان لیں؟ کہ ایک دش میں لال کو رکھو، ایک دش میں انگارہ رکھو، لا کر کے موسیٰ کے سامنے پیش کیا۔ موسیٰ کا ہاتھ لال کی طرف بڑھا، جبرائیل نے روکا کہ آج لال نہیں، انگارہ اٹھائیے۔ انگارہ اٹھایا، حضرت موسیٰ کا ہاتھ جل گیا، اور بعض روایات کے مطابق زبان جل گئی، یعنی انگارے کو اٹھا کر زبان پر رکھا تو زبان جل گئی۔ میں کہوں گا پروردگار لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تیری سنت میں تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ ارے یہ کیسے ہوا؟ ابراہیم کو اتنی بڑی آگ میں بچا لیا، موسیٰ کو انگارے سے جلا دیا، کہ تم نے ہماری سنت کو سمجھا نہیں۔ ہماری سنت یہ نہیں ہے کہ کسی کو جلائیں اور کسی کو جلنے سے بچائیں، ہماری سنت یہ ہے کہ نبی کو بچانا ہے۔ اگر موسیٰ نہیں جلتے تو نہ بچتے، اگر ابراہیم جل جاتے تو نہ بچتے۔ ارے تم نے مزاج امامت کو نہیں پہچانا، مزاج امامت سن اور دن نہیں ہے، دین کی حفاظت ہے۔ اگر حسن سن نہ کرتے تو دین نہیں بچتا، امام جل نہ کرتے تو دین نہیں بچتا۔ یہ قیاس محل فارغ ہے کہ ایک نے صلح کی ہے اور ایک نے جنگ کی ہے۔ نہیں نہیں، اگر حسن نے صلح کی ہے تو حسین نے بھی صلح کی ہے، اگر حسین نے جنگ کی ہے تو حسن نے بھی جنگ کی ہے۔ کیسے؟ آپ تو جذبہ بلا میں گردن ہلا دیں گے، لیکن دلیل ہونی چاہیے۔ دلیل یہی ہے کہ جس سے امام حسن نے صلح کی، اس صلح پر امام حسین 10 سال تک باقی رہے۔ کوئی ایک جنگی اقدام آپ نہیں دکھا سکتے کہ جس سے میرے بھائی نے صلح کی تھی میں اس صلح پر باقی ہوں، تو نے شرائط کو توڑا ہے۔ اور جب شرائط ٹوٹی اور بیٹا تخت خلافت پر آیا تو قیام ہوا۔ جب بیٹا تخت خلافت پر آیا تو قیام جنگ ہوا۔ تو جب حسین نے قیام کیا تو حسن نے بھی قیام کیا۔ کہ حسن نے قیام کیسے کیا؟ حسین کی صلح تو نظر آتی ہے، حسن کا قیام کیسے دکھائیں؟ کہ پریشان نہ ہو، میں اپنے بیٹے کے بازو پر تعویذ باندھوں گا، یہ تعویذ نہیں ہوگا، یہ میرے موقف کا اعلان ہوگا کہ جس سے میرا بھائی جنگ کر رہا ہے اس سے میں بھی بڑھ کرے بیٹا۔ جس سے میرے بھائی نے جنگ کی ہے اس سے میں بھی برسرے پیکار ہوں۔ ورنہ آپ بتائیے امام حسن کے بیٹے کتنے کربلا میں شہید ہوئے؟ کم سے کم 3۔ اور ان 3 بیٹوں میں سے کس کے تعویذ باندھا گیا؟ تو جن کے تعویذ نہیں باندھا تھا وہ شہید نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تعویذ شہادت کے لیے نہیں ہے،
بلکہ حسن کے موقف کا اعلان ہے۔ بس میں درہی ہو، وقت آخر آیا، زوجہ نے زہر دیا۔ بہت کچھ باتیں تھیں لیکن میں یہاں پر روک رہا ہوں، انشاءاللہ کل عرض کروں گا آپ کے سامنے۔ ایک کا ہاتھ اپنے بھائی حسین کے حوالے کیا۔ کہ دیکھو یہ میرے بعد تمہارے امام ہیں، ان کی اطاعت واجب ہے۔ ایک کا ہاتھ دے دیا۔ آخر میں کہتے ہیں ام فروا میرے لال قاسم کو لاؤ۔ ماں لیے ہوئے آئی، عمر کتنی ہے؟ 3 برس یا اس سے بھی کم۔ بازو پر تعویذ باندھا اور کہا میرے لال جب کوئی سخت وقت پڑ جائے تو اس تعویذ کو کھول لینا۔ وقت گزرتا رہا، لیکن ذرا سوچو جس کا چچا حسین ہو، جس کا چچا نام، اب تم اس قابل ہو کہ قرآن سمجھ سکو تو غرض پروردگار عالم نے پیغمبر کو مبعوث کیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر پر وحی آئی ہے تو میں نے سمعت رنت الشیطان، یہ روایت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جب پہلی وحی آئی ہے پیغمبر پر تو میں نے ایک چیخ کی آواز سنی، کسی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ ما ہذہ الرنہ، یہ کون چیخ رہا ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا اے علی ہذہ رنۃ الشیطان، یہ شیطان چیخ رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا تسمع ما اسمع، اے علی تم وہی سنتے ہو جو میں سنتا ہوں۔ وَتَرَى مَا أَرَى، علی تم وہی دیکھتے ہو جو میں دیکھتا ہوں۔ إِلَّا أَنَّهُ لَسْتَ بِنَبِيٍّ بَعْدِي، بس تم میرے بعد نبی نہیں ہو، باقی ساری فضیلتیں تمہارے پاس ہیں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں بے شک بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ وحی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ما یکلمہ اللہ بشرا الا وحیا، قرآن مجید میں وحی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ بہت کام آئیں گی یہ باتیں اگر جوان سمجھ لیں۔ علم کلام کی گفتگو ہے اور بہت کام آنے والی باتیں ہیں، بہت سارے شبہات ہیں، اسی میں جوابات ہیں، بہت سارے ذہن میں مسائل آتے ہیں، سوالات ایجاد ہوتے ہیں، یہاں پر حل ہو جائیں گے۔ 3 طرح کی وحی ہے۔ پروردگار نے پیغمبر سے 3 طرح سے بات کی ہے، اور پیغمبر کے بعد آل پیغمبر سے بھی 3 طرح سے بات کی ہے، کیونکہ آل پیغمبر پہ بھی وحی آئی ہے، بس وحی تشریعی نہیں آئی، شریعت نہیں آئی مگر وحی آئی ہے۔ کبھی پروردگار بغیر واسطے کے پیغمبر سے کلام کرتا ہے، درمیان میں کوئی نہیں ہوتا، بندہ اور معبود، درمیان میں کوئی نہیں ہے۔ مثال دوں گا بات واضح ہوگی۔ اور کبھی پروردگار پسے پردہ کلام کرتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ اور کبھی پروردگار فرشتے کے ذریعے سے کلام کرتا ہے۔ یہ جو آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب پیغمبر پر وحی آتی تھی تو پیغمبر کو پسینہ آنے لگتا تھا، پیغمبر کانپنے لگتے تھے، پیغمبر بے ہوش ہو جاتے تھے۔ البتہ پیغمبر کا بے ہوش ہو جانا ہمارے بے ہوش ہو جانے جیسا نہیں ہے۔ جیسے ہم بے ہوش ہوتے ہیں ایسے پیغمبر بے ہوش نہیں ہوتے۔ ہم بے ہوش ہوتے ہیں تو ہماری عقل زائل ہوتی ہے، لیکن ان کی عقل کبھی بھی زائل نہیں ہوتی۔ ان کا جسم سوتا ہے مگر دل جاگتا رہتا ہے۔ پیغمبر معراج پر گئے، میں پہلی قسم بتانا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر معراج پر گئے، پیغمبر گھبرا رہے ہیں۔ کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور یہی وہ بات تھی جو کسی سائل نے امام سے پوچھ لیا کہ کیا جب جبرائیل وحی لے کر آتے تھے اس وقت کی بات ہے پیغمبر پر غشی طاری ہو جاتی تھی، پیغمبر کب کب آتے تھے پسینہ نکل آتا تھا؟ تو امام نے فرمایا کہ جب جبرائیل آتے تھے قعدا قعدۃ العبید، جب جبرائیل نازل ہوتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ استاد کے سامنے غلاموں کی طرح بیٹھا جاتا ہے۔ یہ وہ بات نہیں ہے کہ جب جبرائیل آتے تھے تو پیغمبر کے پسینے نکلنے لگتے تھے، نہیں، جب پروردگار خود پیغمبر سے محو کلام ہوتا تھا۔
کہ جب پیغمبر پروردگار کے اتنے قریب گئے کہ ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جبرائیل پیچھے رہ گئے، پیغمبر آگے بڑھ گئے، اور پھر قرآن مجید نے کہا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، ان دو کے درمیان راز کی باتیں ہوئیں، اور پروردگار نے بھی نہیں بتایا کہ وہ راز کی باتیں کیا ہیں، بس اتنا بتایا ہے کہ اس رب نے اپنے بندے کی طرف وحی کی، ایک وحی کی۔ ما اوہا، یہ وحی کیا ہے نہ تم سمجھ سکتے ہو نہ ہم بتا سکتے ہیں، بس یہ سمجھ لو کہ عبد و معبود کے درمیان کچھ راز کی باتیں ہو رہی ہیں، اور راز کی باتیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ کبھی کچھ باتیں جو پیغمبر نے بتائی ہیں کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو عرض کروں گا۔ اس موقع پر پیغمبر گھبرا رہے ہیں چونکہ معبود کے سامنے جا رہے ہیں، عبد ہیں جو معبود کے سامنے جا رہا ہے۔ اور پھر جب کسی نے پیغمبر سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے بے ای لغتن، عجیب ہے یہ روایت، آپ نے کسی اور زاویے سے سنا ہے، یہ روایت کسی اور زاویے سے بیان کر رہی ہے، سنیے یہ زاویہ، بے ای لغتن خاطبک ربک، اے رسول اللہ یا رسول اللہ یہ بتائیے جب آپ معراج پر گئے ہیں تو پروردگار نے کس کے لہجے میں آپ سے بات کی؟ روایت سنیے گا، کس کے لہجے میں آپ سے بات کی؟ تو پیغمبر نے فرمایا بے لغت علی ابن ابی طالب، پروردگار نے مجھ سے علی ابن ابی طالب کے لہجے میں بات کی ہے، بات اللہ کر رہا ہے، لہجہ امیر المومنین کا استعمال ہو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا ہے پروردگار نے، کیا پروردگار کوئی اور لہجہ استعمال نہیں کر سکتا تھا کہ پروردگار نے علی ابن ابی طالب کا لہجہ استعمال کیا؟ تو پیغمبر نے بتایا میں نے پروردگار سے پوچھا یا رب انت خاطبتنی ام علی، اے اللہ تو مجھ سے بات کر رہا ہے یا علی مجھ سے بات کر رہا ہے؟ تو پروردگار نے آواز دی یا احمد، اے احمد سنو، خلقتک من نوری، میں نے تمہیں اپنے نور سے خلق کیا، وخلقت علیا من نورک، میں نے علی کو تمہارے نور سے خلق کیا، فاطلعت علی سرائر قلبک، اے پیغمبر آپ میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ گھبرا رہے ہیں، میں آپ کی دل کی کیفیت کو جانتا ہوں، میں نے آپ کی دل کی کیفیت کو محسوس کیا تو میں نے دیکھا کہ جتنا محبوب آپ کے نزدیک علی ابن ابی طالب ہے، اتنا محبوب آپ کے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ غربت میں اگر کسی اپنے کا لہجہ سن لیں تو سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار عالم نے امیر المومنین کا لہجہ استعمال کیا چونکہ پیغمبر خدا کے سامنے جا رہے ہیں۔ دنا فتدلا فکانا قاب قوسین او ادنا، اتنے نزدیک ہوئے کہ دو قاب قوسین او ادنا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا۔ اب یہ نزدیکی کیا ہے، یہ قرب کیا ہے؟ یہ قرب جسمانی نہیں ہے بلکہ روح کا قرب ہے، قرب معنویت ہے۔ عبد معبود کے قریب جا رہا ہے، نہیں عبد معبود کی ذات میں فنا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر پروردگار عالم نے پیغمبر کو سکون دینے کے لیے امیر المومنین علیہ السلام کا لہجہ استعمال کیا۔ یہ وہ وحی ہے کہ جو مستقیماً بغیر واسطے کے پروردگار پیغمبر سے کلام کر رہا ہے۔ آسان نہیں تھا یہ، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ سورہ مائدہ بغیر واسطے کے پیغمبر پر نازل ہوئی، یا سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں بغیر واسطے کے پیغمبر پر نازل ہوئی ہیں، جبرائیل لے کر نہیں آئے۔ اب بہرحال بہت ساری باتیں ہیں، یہ وحی ہے جو بغیر واسطے کے ہے۔ ایک وحی ہوتی ہے پسے پردہ، بات خدا کرتا ہے مگر پسے پردہ، جیسا کہ آپ نے سنا ہے جناب موسیٰ سے پروردگار عالم نے درخت کے ذریعے سے کلام کیا۔ کلام خدا کر رہا ہے، درخت کلام نہیں کر رہا، خدا کلام کر رہا ہے مگر درخت کا سہارا لے رہا ہے۔ اب یہاں پر علم کلام میں ایک بحث آتی ہے کہ اگر پروردگار کسی نبی کے ساتھ کسی چیز کے ذریعے سے کلام کرتا ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اب یہ کلام جو کر رہا ہے پروردگار، کلام مادی تو ہے نہیں۔ مادی کلام میں اور اللہ کے کلام میں فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق ہے، توجہ چاہتا ہوں بہت کام آئے گا۔ بنیادی فرق ہے، اگر کوئی مادی کلام ہو تو ایک طرف سے آواز آتی ہے،
آپ پردہ کھینچ دیجئے، کوئی پردے کے پیچھے سے بات کر رہا ہے تو جس طرف سے بات کر رہا ہے اسی طرف سے آواز آئے گی نا، نہ کہ دوسری طرف سے۔ لیکن جب اللہ کلام کرتا ہے تو ہر طرف سے آواز آتی ہے، چونکہ اللہ کلام کر رہے ہیں۔ اللہ کا کلام مادی کلام نہیں ہے، اللہ مادہ نہیں ہے کہ ایک طرف سے آواز آئے، وہ مادے پر احاطہ رکھتا ہے، وہ مادے پر قدرت رکھتا ہے۔ جیسا کہ ایک عارف کا حالت احتضار آیا اور انہیں لوگ تلقین کرنے لگے، کہیے لا الہ الا اللہ، پھر انہوں نے کہا یا اللہ، ایک گوشے سے آواز ہے لبیک یا عبدی، انہوں نے کہا دور ہو جا ملعون۔ دوسرے لوگ سوچنے لگے کہ ہم تو انہیں کیا سمجھتے تھے، اور نعوذ باللہ ان کی کیا عاقبت بخیر نہیں ہے۔ آواز آئی ہے لبیک یا عبدی، اور یہ کہہ رہے ہیں دور ہو جا ملعون، مگر پروردگار عالم نے انہیں شفا دی۔ پھر لوگوں